ہو چکا ہوا ہے. اچھا ارشاد بھٹی صاحب سر یہ بتائیں, یہی ایگزیکٹلی جو بات اولیاء صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بیانات جب نون لیگ کی قیادت سے آتے تھے تو سر آپ بہت تنقید کرتے تھے. اب عمران خان صاحب نے اس بیان سے فوج نے یہ پرسیو کیا اور خان صاحب کے سپورٹرز کے علاوہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ پرسیو کیا کہ خان صاحب نے پوری فوج کی حب الوطنی کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو یعنی خان صاحب کے ساتھ جو چلے وہ ٹھیک, جو نہ چلے وہ غدار ہے. دیکھیے, آزادی اظہار رائے کے سب سے بڑے حامی دھیمے مزاج کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے آج ریمارکس آپ نے دیکھے ہوں گے جی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پبلک میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرمی چیف محب وطن ہے یا نہیں. آپ کیوں آئینی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جو کچھ کل کہا اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اس وقت ہماری افواج عوام کو ریسکیو کر رہے ہیں. مطلب قوم اس وقت بالکل ایک آدھی سے زیادہ قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے اور فوج ہم ان پر جان قربان کر رہے ہیں اور آپ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں, یعنی یہ سنیے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت پہ سب کو فری لائسنس دے دے؟ اس قسم کی غیر آئینی بات کریں, اشتعال پھیلائیں تو یہ آزادی اظہار رائے میں آتا ہے؟ اور کیا سیاسی لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب میر جعفر میر صادق کہیں گے, آپ ہلاکو خان کہیں گے, آپ نیوٹرل کو گالی بنائیں گے اور آپ مسلسل ایک آپ جلسوں میں یہ لے کے آئیں گے ایسی باتیں, تو یہ کیا ملک کی خدمت ہے, اداروں کی خدمت ہے, یا اس قوم کی خدمت ہے, یا یہ کیا اس وقت ہمارا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ دوسری بات ہے کہ سوچئے, اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے, یہ بیان نواز شریف دے دیتے, یا یہ بیان مولانا دے دیتے, یا یہ بیان مریم یا بلاول دے دیتے, یا یہ بیان کوئی بھی پی ڈی ایم کا سیاستدان دے دیتا, تو عمران خان صاحب کا یہی رد عمل ہوتا؟ تحریک انصاف اسی طرح اس کو جسٹیفائی کر رہی ہوتی؟ نہیں کر رہی ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت میں آئی ہیں ان کا مقصد ہے آل بچاؤ, کھال بچاؤ, مال بچاؤ. نیب ترمیم شرمناک طریقے سے کر لی, الیکشن ترمیم کر لی, اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ نومبر کی تقرری کرنا چاہتے تھے, اور یہ بھی سچ ہے کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مریم نواز سے بلاول بھٹو, مطلب پیپلز پارٹی, مطلب مسلم لیگ نون, مطلب مولانا پارٹی, سب نے چند چڑھائے ہوئے ہیں اس حوالے سے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب بندہ ایک میں ہوتا ہے تو اس وقت اور رد عمل ہوتا ہے, اس وقت اور چہرہ ہوتا ہے, جب اپوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت اور چہرہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کوئی ملک کا سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچا ہے یا صاف دودھ کا دھلا ہے. کون ہے جس نے فوج پر چڑھائیاں نہیں کی؟ کون ہے جس نے عدلیہ پر چڑھائیاں نہیں کی؟ کون ہے جس نے الیکشن کمیشن پر چڑھائیاں نہیں کی؟ کون ہے جس نے ایف آئی اے پولیس پر اور نیب پر چڑھائیاں نہیں کی؟ لیکن کیا میں تحریک انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اب عمران خان کو پی ڈی ایم سے موازنہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب عمران خان کو سچا ثابت کرنے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ مولانا صاحب, نواز شریف, مریم کے بیانات آپ ان کو مثالیں دیں گے؟ اگر یہی حال ہے تو پھر آپ کیا تبدیلی لائے ہیں؟ آپ تو بدلاؤ لانے کے لیے آئے تھے, آپ تو ان سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں, تو پھر یہ اچھا ویسے یہ بڑا آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا بھٹی صاحب. میں یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ شندانہ صاحبہ سے کیا سوال کیا جائے. اب یہی سوال بنتا ہے شندانہ صاحب آپ سے کہ پی ٹی آئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے صحافی ہوتے ہوئے نیوٹرلٹی کا مظاہرہ مجھے کرنا پڑے گا, میری مجبوری ہے, حالانکہ نیوٹرل واقعی اب ایک گالی بن چکا ہوا ہے. لیکن خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف اس وقت پاکستان میں موجود ہر لیڈر سے بہت اونچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر آپ پی ٹی آئی والے خود ان کی پاپولیرٹی کو نیچے لے آتے ہیں when you start comparing him with the second tier leadership, خواجہ آصف, خرم دستگیر, مریم نواز. اور یہ بات بھٹی صاحب نے بڑی خوب کہی ہے کہ عمران خان کو تو لوگ ہائی مورل سٹیچر پہ دیکھتے ہیں, تو ان کے ایکٹس اور ان کے ایکٹس کا کمپیریزن پھر کیوں ہوتا ہے؟ why do they seem similar to each other? شندانہ صاحبہ آواز جا رہی ہے؟ شندانہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ابھی آئی. اچھا علی حیدر صاحب دیکھیں, بہت میں نے دونوں کولیگز کی باتیں سنی, اور دیکھیں ہمیشہ ایک جمہوری سوسائٹی میں حق کی رائے ہوتا ہے, میری رائے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی تو میں ڈس ایگری کسی سے نہیں کروں گی, ہر ایک کی بات اپنی جگہ صحیح. میرے کچھ
آبزرویشنز ہیں, کچھ میری سوچیں ہیں, اپنی سوچ ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات, خان صاحب کی ہزاروں ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں انہوں نے فوج کی تعریفیں کیا. ہی از گون آؤٹ آف ہز وے ٹو ڈیفینڈ دی آرمی. یہاں تک کہ جب یہ لوگ چلے مریم شہباز اور یہ مریم نواز اور حمزہ شہباز ان کو چھوڑ بھی دیں, تو میاں نواز شریف فارمر پرائم منسٹر, شاہد خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر, کیا نام ہے ان کا, آصف زرداری صاحب, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے افواج پاکستان کے خلاف ان ایکسیپٹیبل باتیں کی ہیں, بہت آگے گئے. میں نے بھی آپ نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کینی صاحب کے بارے میں اور ان کے بھائی کے بارے میں. چلو وہ ایک سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں اللہ مجھے متکبری میں نہ پکڑی, بٹ آئی ایگری وتھ یو کہ خان صاحب کا جو سیاسی قد ہے اور ان کا جو مورل قد ہے وہ ان باقیوں سے بہت بڑا ہے, میلوں دور ہے ان سے. وہاں تک تو میں مانتی ہوں, بالکل صحیح ہے. نیچرل میں لیڈر کی تعریف ہے, مجھے پسند آئے گی. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں, ہاں دیکھیں آپ ایک بات کر رہے ہیں ہائر مورل اسٹینڈرڈ کی ورسز لیگل اسٹینڈرڈ کی. میں نے شروع میں جو بات کی میں وہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. میں نے جس لیے کسی وجہ سے آپ کو بھٹو صاحب کی مثال دی, کسی وجہ سے میں نے آپ کو میاں نواز شریف کی مثال دی کہ جیسے جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کا دور آپ نے دیکھا, وہ دور جو تھے وہ غلطیوں کے دور تھے, وہ اچھے دور نہیں تھے پاکستان کے لیے. چاہے ضیاء صاحب کا دور تھا, تباہی تھی پاکستان میں, چاہے جنرل مشرف کا ٹائم تھا, اس میں تباہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئے گی ان سے سویلین معاملات نہیں سنبھالے جائیں گے. فوج کی ایک اپنی, اور پھر ایسی فوج, ایک ملٹری, ایک نیوکلرائزڈ فوج, ایک ایسی فوج جو پچھلے 15 سال سے ہر قسم کے جہاد میں انوالو ہے. امریکہ کی جنگ میں ہمارے لوگ مارے گئے, ہمارے فوجی مارے گئے, شہید ہوئے, غازی ہوئے. یہ وہ فوج نہیں ہے جو آرام سے بیٹھی رہتی تھی اور بنگلے بناتی تھی. ایک ڈفرنٹ قسم کی فوج ہے. تو نیچرلی مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ جب کہتے ہیں کہ ان کو انسلٹ فیل ہوتی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ خان کی بات دوبارہ سنیں. خان نے کیا کہا ہے؟ خان کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ آصف زرداری, آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ شہباز شریف دا کرنٹ پرائم منسٹر, آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ نواز شریف, کیونکہ مجھ تک بات پہنچی ہے. بات کیا پہنچی ہے؟ کہ وہ ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں فوج پاکستان میں, ملا نہیں ان کو, ڈھونڈ رہے ہیں. افواہ ہے کہ ان کی کرپشن کو پردہ دیں. ٹھیک ہے, اب میری اب بات سنیں. اگر خان صاحب وقت سے پہلے آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں تو یہ وارننگ سننی چاہیے کہ اس کی تنقید کرنی چاہیے. جو ہوشیار لوگ ہیں اس ملک میں جو پاکستان کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں. اچھا میں ایک ضمنی سوال پوچھ لوں, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی پوچھ لیجیے. اس کا مطلب ہے, مجھے صرف آپ نے یہ بتانا ہے شندانہ صاحبہ کہ جو موجودہ فوجی قیادت ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی, وہ ان کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈال رہی ہے, وہ ان کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. کم سے کم موجودہ آرمی قیادت کو تو آپ نے یہ ایک ابزالو کر دیا نا, آپ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں خان صاحب نے تو موجودہ جو سینئر, بیکاز وہ آئی ایس پی آر صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ کرنٹ لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ. خان صاحب نے تو ٹاپ لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے تو لیڈرشپ کے قریب ہی نہیں گئے, وہ تو اپنے جو ٹپکل ان کے پولیٹیکل رائیولز ہیں ان کے دماغ آپ کو سمجھا دیا. اور ایک اور بات ضروری نہیں, وہ کسی کرنل کو تو آرمی چیف نہیں بنائیں گے نا, وہ ڈیفینیٹلی کوئی بڑی ٹاپ لیڈرشپ ہی ہوگی جس کی بات کر رہے ہیں وہ. سر ہماری نیشنل اسمبلی میں گریڈ 11 سے گریڈ 21 میں ایک بندہ 5 سال میں جا سکتا ہے, تو اس لیے میں کچھ نہ کچھ اس معاملے میں تو بہتر ہے. میں تو صرف ایک چیز بتا دوں, یہ تو خان صاحب نے انہونی ہو جائے گی. آپ نے بتایا نا کہ اچھا جی, ہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, ایک مزے کی بات. آپ ابھی ڈسکشن میں ہو رہا تھا کہ جب ہمارے ٹائم پہ یہ آتے تھے میاں نواز شریف صاحب ٹی وی پہ, وہ گرین لائٹ ان کے پیچھے لگی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب, فیض صاحب ایٹسیٹرا اپنی تھریٹ سنائے ہوتے تھے. چلو وہ تو اسٹیچر کا ہوگا نا, 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے. کبھی خان ان پہ دہشت گردی کا کیس کیا؟ وہ ڈائریکٹ سٹنگ آرمی چیف کو اور چیف آف آئی ایس آئی کو بات سناتے تھے. خان نے تو کسی دہشت گردی کا کیس نہیں کیا, نہ جنرل باجوہ نے کیا, نہ جنرل فیض نے کیا. ابھی ریسنٹلی مریم نواز نے یہ بات کی کیونکہ وہ خان کی اسٹیچر کی نہیں, بٹ بات تو اس نے کی نا ایک سٹنگ کو کمانڈر کے بارے میں کی. 43 لوگ ایسے تھے جنہوں نے تقریر سنی تھی, ان پہ کیس ہو گیا تھا. نواز شریف پہ تو نہیں کیا تھا آپ نے, لیکن سننے والوں پہ کر دیا تھا. That's what I'm saying. نہیں, خان صاحب پہ تو اس پہ دہشت گردی کا کیس ہے کہ اسلام آباد پولیس بیچاری کہتی ہے کہ جی ہماری تحویل میں بندہ ہے بٹ ہم نے اس کو ٹارچر نہیں کیا, بٹ ٹارچر ہو گیا. تو خان صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھیا جی یہ کون سا پاکستان ہے کہ تحویل میں آپ کی بندہ ہوگا اس پہ ٹارچر ہوگا, پوچھیں گے. چلیے آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کر دیا. میں اور یہ صاحب سے پھر ہم سب دہشت گرد ہیں, پھر کوئی نہیں بچے گا, ہم سب دہشت گرد. اب بات پتہ ہے کیا, اور یہ صاحب نے